اوکے، السلام علیکم، بات کرو بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں رجا صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. حکم کرو بھائی. محمد آصف رضا بہاولپور. بہاولپور والے کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ شیعہ ہیں یا غیر شیعہ آپ؟ اللہ غیر شیعہ، لیکن ریسنٹلی ابھی شیعہ ہوں. تو کیوں شیعہ؟ کیسے شیعہ بننا؟ کیسے شیعہ بننا؟ وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں. وہ یہ تھا کہ کچھ عرصے سے میں آپ کو بھی سن رہا ہوں، ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا، زیادہ نہیں ہوا، ریسنٹلی 3-4 منتھ. سارے آپ کے سارے چیزیں سنی آپ کی. تو اس سے پہلے میں نے کچھ دیر ریسرچ بھی کیا، جس میں کافی مکتب فکر کو سنا میں نے. تو کیونکہ میں سنی کے گھر پیدا ہوا، دین کو سیکھا صرف اپنے بزرگوں کو دیکھ کے جس طرح وہ کرتے تھے. تو پھر ریسرچ کرنے کے بعد اختلافات میرے سامنے آئے، پھر میں نے اہل بیت کو چننا مناسب سمجھا. الحمدللہ. تو اللہ جیسا مجھ سے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے سب سے پہلے جسٹ اپنے نام کے ساتھ، میرا نام تھا جو ڈاکومنٹیشن میں ہے محمد آصف. تو پھر میں نے آصف رضا اپنا نام ساتھ رکھا، محمد آصف رضا. پھر میں نے نماز شروع کی، جو طریقہ صحیح آپ سے سنا، ریسرچ کیا. تو اس وجہ سے نا کچھ مطلب ایک شخص ہوتا ہے نا جو شیعہ کے گھر ہی پیدا ہوتا ہے، تو اس کے لیے پرابلم نہیں ہوتی. جو سنیوں کے گھر پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد اگر وہ شیعہ ہو جاتا ہے تو اس میں بڑی پرابلم کریٹ ہوتی ہیں. تو ریسنٹلی نا میرے کزن یا میرے ریلیٹیو تک جب بات پہنچی تو میرے کزن نے مجھ سے سوال کیا، حالانکہ انجینئر ہے وہ، پڑھا لکھا. تو کہتا ہے کہ یار میں نے سنا کہ آپ شیعہ ہو گئے ہو. میں نے کہا شیعہ کہتے کسے ہیں؟ میں نے کہا شیعہ کسے کہتے ہیں؟ تمہارے مطلب کیا ہے شیعت کا مطلب؟ تو مجھ سے بولا کہ تم مولا علی اور علیہ السلام مانتے. انہوں نے آگے نہیں کہا. میں نے کہا تھا اگر ان کو ماننے سے شیعت ہے تو الحمدللہ میں شیعہ ہوں. تو بس یہ تھا. اس کے علاوہ پھر نا تو بس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ کس طرح سے مجھے اب آگے، کیونکہ میں آپ کا تو فالوور اب نیا بنا ہوں. پہلے میں نے ہر مکتب فکر کو سنا ہے، ریسرچ کیا ہے، کچھ بکس میں نے منگوائی ہیں، ان کو بھی ریسرچ کیا ہے، ہر چیز کو سنا ہے. لیکن میں اینڈ میں یہ پہنچا ہوں کہ یہ بیسٹ میرے لیے جو اہل بیت ہے. تو اس میں اگر میرے سے رشتہ دار ختم ہو جائیں، میرے سے سارے بھی ختم ہو جائیں تو مجھے قبول ہے. دیکھو بھائی، آپ کا کام یہ ہے کہ کسی رشتہ دار آپ آخر وجہ تک کوشش کریں کہ ان کے درمیان رہتا ہے نا جو چیز وہ برداشت نہیں کر سکتے، آپ کے جو گھر والے ہیں، کزن ہے، چچا وغیرہ، پڑوسی، جو چیز وہ ان کے لیے برداشت کرنا ممکن ہے آپ ان سے چھپا دیں، مخفی رکھ دیں. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ وہ بلا وجہ لوگ جاہل ہیں، وہ اپنی جہالت کی وجہ سے آپ سے دشمنی کریں گے اور آپ کو اس کا نقصان ہو سکتا ہے. ہاں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ نہیں چاہتا، اہل بیت علیہ السلام نہیں چاہتا ہے. اس آپ کی قربانی دینے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے نا، کہ آپ کہتے ہیں کہ میں تو شیعہ ہوں، میں تو سب کو لعنت کروں گا، اور آپ ادھر جو ہے آپ کو ضرر و نقصان، اس کا صرف ضرر آپ کو پہنچے گا، اہل بیت علیہ السلام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس سے، اور دین کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہاں، آپ اپنے آپ کو سیف کریں، یعنی آپ کو اپنے آپ کو بچائیں دین کی خدمت کے لیے، اہل بیت علیہ السلام کی نصرت کے لیے. اور اہل بیت علیہ السلام اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ آپ جہاں پہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کوئی بلا وجہ اپنے لیے لوگوں کو دشمن بناؤ. تو آپ جس محلے میں رہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کا جو عقیدہ دل میں ہے وہ عقیدہ اس حد تک ظاہر کریں جس سے آپ کو نقصان نہ ہو. یا وہ ایسے لوگ جو آپ ان پہ اطمینان رکھتے ہیں یا امید رکھتے ہیں کہ ان کی ہدایت ہو جائے، وہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، ہر لوگ نہیں ہوتے، وہ بہت کم لوگ. ان کے ساتھ بات کرنا، باقی لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو مشہور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کے سامنے آپ ہمیشہ جو ہے خلفاء کا ذکر کریں تو ان کو 10 دفعہ حضرت کہتے ہیں، 10 دفعہ رضی اللہ کہتے ہیں، 10 دفعہ ان کو امیر المؤمنین کہتے ہیں. کوئی بات نہیں، اس سے یہ عبادت ہے، یہ جہاد ہے، یہ اللہ کا رضا اسی میں ہے. ہاں، ہم ایسے زمانے میں رہتے ہیں اور آپ کہ اس میں ظالمین کی کثرت ہے، اور ظالمین بے رحم ہے، رحم نہیں کرتے وہ لوگ، اور وہ اس کو عبادت سمجھتے ہیں کہ کسی شیعہ کو تنگ کریں، کسی شیعہ کو بے عزت کریں. وہ اپنے لیے اس بات کو عبادت سمجھتے ہیں اس بات کو. تو اس لیے آپ بلا وجہ یہ ہر ایک سے مناظرہ کرنا یا اس طرح کبھی اس طرح کام نہیں کرنا، بلکہ آپ جو ہیں اغلب لوگوں سے آپ کی بات لوگوں کو شک بھی نہ ہو کہ آپ شیعہ ہو گئے. ٹھیک ہے نا؟ لوگوں کو یہ شک بھی نہ پہنچے، آپ اس طرح اپنے آپ کو ظاہر کریں ان کے سامنے، لیکن اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ ان کو ہدایت کریں، خود جو ہے مجالس میں شریک ہوں اور شیعوں کو اپنا دوست بنائیں. اور آئندہ جا کر مثلا بعد میں اگر آپ شیعہ کمیونٹی میں، کیونکہ شروع میں تو شیعہ آپ کے اتنے دوست نہیں ہوں گے، لیکن آگے جا کر کچھ سال گزرنا جانے کے بعد شیعہ بھائی آپ کے جو ہیں وہ آپ کو اپنے سینے لگائیں گے اور شیعہ آپ سے محبت کریں گے، اور پھر ان کی دوستی بڑھ گئی تو ان کے ساتھ اگر آپ گل مل گئے تو پھر دوسرے رشتہ داروں کی ضرورت نہیں رہتی آپ کو. ٹھیک ہے نا؟ آپ کے جو اصلی بھائی جو ہیں وہ آپ کی ایمانی بھائی ہیں. اس وقت تک جب تک آپ مخالفین کے درمیان رہتے ہیں، ان کی کمیونٹی میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ کام آپ کے ان کے ہاتھ میں ہے، یعنی ہمیشہ ان کے ساتھ ملنا بیٹھنا پڑتا ہے، تو اس وقت تک آپ اپنے آپ کو بچائے رکھیں. مگر یہ وقت کہ جب شیعہ لوگوں سے دوستی ہو گئی، پھر ان کے ساتھ مل گئے، پھر ان کے محلے میں چلے گئے، پھر تو وہ بات
مختلف بن جاتی ہے. ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ علیہ صاحب ایک اور کوشچن تھا کہ چلیں یہ تو آپ نے بتا دیا کہ جب میں نے اپنی فیملی میں کیسے رہنا ہے، تو اگر میں شیعت میں اب آ گیا ہوں تو اگر کیونکہ میں نے آپ کے کافی ٹاپک دیکھے ہیں، اس میں کچھ نا شیعوں کا بھی ڈفرینٹ بتاتے ہیں آپ، تو اس میں مجھے کس کو فالو کرنا چاہیے تاکہ میں؟ آپ نے کسی کو فالو نہیں کرنا بھائی، سوائے اس کو جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فالو کرو. وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، 13 معصومین ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، 12 امام ہیں آپ کے، ان کو فالو کرنا ہے. اور وہ عالم جو آپ کو اہل بیت علیہ السلام کی بات آپ کو بتائے. ٹھیک ہے نا؟ شیعہ علماء میں بے دینی، شیعہ علماء میں یاد رکھو، شیعہ علماء میں جہالت، شیعہ علماء میں انحراف بے حد ہے، اس کی حد ہی نہیں ہے. جتنے جماعت عمریہ کے علماء بے دین ہیں، منحرف میں، اس سے زیادہ شیعہ علماء گمراہ ہیں، بے دین ہیں. یہ افسوس کے ساتھ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اور میں شیعہ علماء کو اچھی طرح جانتا ہوں، ان کے بزرگوں کو جانتا ہوں. یہ میرے شیعہ بھائی یہ بیوقوف ہیں، یہ جاہل ہیں، نہیں جانتے. یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے علماء جو بڑے شعر ہیں، بہت اچھے ہیں. نہیں، سب سے بدترین لوگ دنیا میں دو لوگ ہیں، دو طائفہ ہیں جو سب سے زیادہ نجس ترین لوگ ہیں. ایک یہ عالم اسلام کے علماء، دونوں فریقوں کے یہ دو طائفے بنتے ہیں نا، یہ سب سے نجس، سب سے گمراہ لوگ. یہی تو شیعہ علماء میں گمراہی بے حد ہے، یہ آپ کو بے دین کر دیں گے اگر آپ ان کے طریقے پہ چلے. سیدھا جہنم جانا ہے تو شیعہ علماء کو فالو کرو. لیکن وہ عالم جو آپ کو اہل بیت علیہ السلام کی باتیں سکھائیں، وہ علماء کم ہیں، بہت کم تعداد میں، ان کے آپ فالو کریں نا. ان سے بھی فالو کیا کرنا، ان سے اہل بیت علیہ السلام کی باتیں سیکھنی. تو فالو کن کو کرنا ہے؟ 14 معصومین علیہ السلام کو. شیعہ مذہب فی الحال جو ہے نا، اور شیعہ علماء یہ کھلونا ہے، یہ انحرافات کا ایک ایسا مجموعہ ہے کہ انسان تعجب کر جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ سمجھ میں آئی بات؟ جی بالکل آ رہی ہے. یہ میرا مشورہ ہے آپ کو اور سب شیعہ بھائیوں کو. لیکن میرے شیعہ بھائی جو ہے نا وہ نہیں سمجھتے اس باتوں کو. وہ سمجھتے ہیں کہ میں مجتہدین کے خلاف بات کرتا ہوں، حوزہ کے خلاف بات کرتا ہوں، ولایت فقیہ کے مراجع کے خلاف بات کرتا ہوں، تو یہ میرے کوئی ایسی ذاتی مرض ہے. بے وقوف ہو. اگر میں یہ میرے ذاتی مفاد میں نہیں ہے، میرے ذاتی مفاد میں یہ ہے کہ میں شیعہ علماء کی تعریف کروں. میں شیعہ علماء کی طرف اگر ہاتھ بڑھا دوں دوست، وہ تو مجھے اپنے سر پہ رکھ دیں. میں اگر ان کو مان لوں نا، ان کی برائیاں بیان نہ کروں، وہ تو میں عالم تشیع کا نمبر 1 ہیرو بن جاؤں گا اسی دن. میں کیوں یہ کام نہیں کرتا؟ یہ اچھی طرح سے جان لو کیوں. یہ لوگ منحرف ہیں، ان کے بزرگ مراجع سے لے کر یہ غلط راستے پر ہیں. یہ اہل بیت علیہ السلام کے صراط پہ نہیں ہے، یہ غلط راستے پر ہیں. یہ اچھی طرح سے جان لو. اور شیعہ جو لوگ سنتے ہیں میری بات اچھی طرح سے سن لیں، جان لیں. اگر جہنم جانا چاہتے ہو شیعہ تو اپنی علماء کی پیروی کرو. اگر سیدھا جہنم جانا چاہتے ہو تو علماء کی پیروی، بسم اللہ. اگر حق کا راستہ چاہتے ہو تو اہل بیت علیہ السلام کا پیروی کرو. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. تم یہ نہ سوچنا کہ شیعوں کے علماء کا طریقہ اہل بیت علیہ السلام کا طریقہ، بالکل نہیں. یہ دو مختلف چیزیں. اوکے میرے بھائی؟ بہت شکریہ. خدا آپ کو جزائے خیر. مزید کوئی حکم؟ بس یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح سے مطلب کہ پہلے ہماری روٹین میں گھر میں چل رہا تھا، یا جس طرح سے میں محفلوں میں جاتا تھا، تو اس وجہ سے اب مجھے ان چیزوں کو، جس سے تراویح کا دور ہے، اب یہ بھی میں نے ختم کر دیا ہے. اس کے علاوہ باقی جو عبادات ہیں جو ہمارے اگر دیکھیں، ہر شخص اپنی سچویشن کو وہ خود دوسروں سے بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ کی جو موقعیت ہے میں اس کو درک تو نہیں کر سکتا اچھی طرح سے کہ آپ کس حالت میں. اگر میں آپ کی جگہ ہوتا نا کہ میں پہلے تراویح جاتا تھا، اب تراویح نہ جاؤں تو لوگ کہیں گے کہ یہ رافضی ہو گیا، تو میں تراویح جاؤں تاکہ لوگ مجھے وہاں پہ دیکھ لیں کہ بھئی میں تراویح پڑھنے آیا ہوں، ہاتھ باندھ کے ان کے سامنے نماز پڑھ. ٹھیک ہے نا؟ حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ فلان سب تعریف. شیعوں کو برا بلا کہہ دیتا ہوں، لعنت کرتا ہوں شیعوں. یہ سب کرنا. اگر میں آپ کی جگہ ہوتا نا ایسے وہ سچویشن پہ کہ میرے پڑوسی، میرے گھر والے سب یہ مخالفین میں سے، اور کیونکہ میں نے ان کے درمیان رہنا ہے تو میں یہی. لیکن ہو سکتا ہے آپ کا سچویشن مختلف ہو، مجھے نہیں معلوم. نہیں سوری، وہ بات یہ سچویشن یہی ہے جو آپ سوچ رہے ہیں، لیکن ایک جو اندر کا ضمیر ہے یا یہ اس طرح سے مطمئن نہیں. آپ یقین جانو اللہ کی عبادت اسی میں ہے، اللہ کی عبادت اسی میں ہے، اللہ کی رضا اسی میں ہے. ٹھیک ہے نا؟ کہ آپ جو ہے نا جو تقیہ، میں ابھی تقیہ کے کچھ فضائل آپ کو سناتا ہوں. تقیہ، اوکے، تقیہ کرنے. ہاں، میں آپ کو کچھ فضائل سناتا ہوں کہ تقیہ کا کتنا ثواب ہے. تقیہ کرنے کا بہت ثواب ہے. ہمارے ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام، حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام جس دن خلیفہ مثلا وہ افطار کرتے تھے، وہ دن روزے کا دن ہوتا تھا، لیکن خلیفہ عید مناتے تھے. افطار کر راوی کہتا میں نے آیا دیکھا وہ صبح ناشتہ کر رہا. تو میں نے کہا آج تو رمضان ہے. میں نے کہا، انہوں نے فرمایا کہ اس سے کہ میری گردن کٹ جائے بہتر یہی، میرے گردن کٹ جائے تو بہتر یہی ہے کہ میں آج کیا کروں، میں عید مناؤں.
حالانکہ ابھی شوال نہیں ہے، رمضان ہے۔ ملاحظہ فرمائیے کتاب الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ الجزء الثانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 217 باب التقیہ، یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے۔ بھلے ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا لا واللہ ما علی وجہ الارض شیء احب الی من التقیہ، فرمایا کہ اللہ جانتا ہے کہ زمین پر کوئی ایسی چیز مجھے تقیہ سے زیادہ محبوب نہیں ہے، سب سے پیارا چیز میرے لیے تقیہ۔ یا حبیب انہ من کانت له تقیہ رفعہ اللہ، اے حبیب جان لو کہ جو شخص تقیہ مراعات کرتا ہے، تقیہ رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا رتبہ بلند کر دیتا ہے۔ یا حبیب من لم تکن له تقیہ وضعہ اللہ، اور جو تقیہ نہیں کرتا، جو شخص تقیہ نہیں کرتا، اللہ اس کو پست کر دیتا ہے، اللہ اس کو نیچے گرا دیتا ہے۔ یا حبیب ان الناس انما هم فی ہدنۃ فلو قد کان ذلک کان ھذا۔ اچھا میں آپ کو مزید تقیہ کے کچھ فرمایا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اتقوا علی دینکم، اپنے دین میں تقیہ کرو، فاحجبوہ بالتقیہ، اپنے دین کو چھپاؤ تقیہ کے ذریعے، فانہ لا ایمان لمن لا تقیہ له، جس شخص کا تقیہ نہیں ہے اس کا ایمان ہی نہیں ہے، وہ مومن ہی نہیں ہے۔ انما انتم فی الناس کالنحل فی الطیر، آپ لوگوں کی سچویشن یہ ہے کہ آپ پرندوں کے درمیان شہد کی مکھی ہو، یعنی شیعہ اتنے کم ہیں جیسے پرندے زیادہ ہیں اور قوی ہیں، طاقتور ہیں، اور شیعہ ان کے درمیان کیا ہے؟ شہد کی مکھی ہے۔ لو ان الطیر تعلم ما فی اجواف النحل ما بقی منها شیء الا اکلته، اگر پرندوں کو پتا چلے کہ شہد کی مکھی کے دل میں شہد ہے، شہد کی مکھی کے دل میں شہد ہے، سب اس کو مکھیوں کو چاٹ لیں گے، ختم کر لیں گے، دنیا میں ایک شہد کی مکھی نہیں بچے گی، سب پرندے آ کے شہد کی مکھی کو کھا لیں گے۔ ولو ان الناس علموا مما في اجوافكم انكم تحبون اهل البيت لاكلوكم بالسنتهم، اور اگر لوگ یہ جان لیں کہ آپ کے دلوں میں ہماری محبت ہے، آپ شیعہ ہو، لوگ اپنی زبان سے آپ کو کھا لیں گے، لوگ اپنے زبان کے ساتھ آپ کا خاتمہ کر دیں گے، آپ کو کھا جائیں گے۔ ولنحلوكم في السر والعلانیہ، اور آپ کو علن میں اور خفا میں، لوگوں کے سامنے اور چپ کے آپ کو ماریں گے، آپ کو قتل کریں گے، آپ کو نابود کریں گے۔ رحم اللہ عبدا منکم کان علی ولایتنا، خداوند متعال آپ کو رحمت کرے اس شخص کو جو ہماری دین پر ہے، ہماری ولایت پر ہے۔ ملاحظہ فرمائیے اس حدیث کو۔ ابو عبداللہ علیہ السلام امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ما بلغت تقیۃ احد تقیۃ اصحاب الکہف، کسی کا تقیہ اصحاب کہف، سورہ کہف ہے قرآن مجید میں، اصحاب کہف کی تقیہ جیسا نہیں ہے۔ انہم کانوا لا یشہدون الاعیاد ویشدون الزنانیر، وہ اب اس زمانے میں جو بت پرست لوگ تھے ان کے سب تہوار مناتے، اور ان کا جو کپڑا ہوتا تھا، مشرکین کا جو کپڑا ہوتا تھا، ان کی علامات ہوتی ہیں، مثلا صلیب ہے، جو کچھ ہے وہ پہنتے تھے وہ۔ فَأَعْطَاهُمُ اللَّهُ أَجْرَهُمْ مرتين، اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 دفعہ اجر دیا۔ ملاحظہ فرمائیے کہ راوی کہتا ہے کہ جعلت فداک انی الا القاک فاصرف وجهي كراهة اشق عليك، راوی کہتا ہے کہ میں میرے مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو استقبلت ابا عبد الله علیہ السلام في طريق فعرضت عنه بوجهي ومضيت فدخلت عليه بعد ذلك، میں نے راستے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھا آ رہے ہیں، تو میں نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھر لیا ان سے، پھر میں ان کے پاس چلا گیا، میں نے کہا کہ یا مولا میں نے راستے میں آپ کو دیکھا، میں نے اپنا چہرہ آپ سے پھر لیا اس لیے تاکہ آپ کے لیے مشکلات نہ بنے، آپ کے لیے مشکلات نہ بنے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ روافظ کا امام ہے، ان کا بڑا سپورٹر ہے، تو میں نے اسی لیے میں نے اپنا چہرہ پھر لیا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا رحمک اللہ، اللہ تجھے رحمت کرے، ولکن رجلا لقینی فی موضع کذا وقال علیک السلام یا ابا عبداللہ ما احسن ولا اجمل، لیکن ایک دوسرے شخص مجھے راستے میں ملا کل، اس نے راستے میں مجھے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، اس نے اچھا کام نہیں کیا، مجھے سلام دیا سب کے سامنے۔ دیکھیں وہ زمانہ ایسا تھا، شدید تھا کہ لوگ سلام دینے سے امام علیہ السلام کے لیے مشکلات پیدا ہوتے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتا ہے جو مجھے راستے میں سلام دیتا ہے اس نے اچھا کام نہیں کیا، نیک کام نہیں کیا، اور جو شخص سلام نہیں منہ پھر لیا کہتا ہے تو نے اچھا کام۔ تو آپ جو ہے اپنے دل میں یہ باتیں نہ لائیں، جیسے اصحاب کہف تھے نا کہ وہ صلیب پہن کر، وہ مشرکین کے کپڑے پہن کر، ان کے علامات پہن کر ان کے تہواروں میں شرکت کرتے تھے، آپ بھی اسی طرح کریں۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ جی بالکل ماشاءاللہ۔ اگر مطلب ایک تو نا دل گوارا نہ کرے، وہ تو میں نے آپ کی احادیث سن کے نا ہو گیا کہ مطلب ہے کہ یہ کرنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، اگر اپنے آپ کو نہ شو کریں تو پھر بھی عبادت جو ہے وہ دل میں ہونی چاہیے، محبت بھی دل میں ہونی چاہیے۔ تو سپوز اگر میں تراویح کا میں نے آپ کو بولا تھا، اگر اپنے گھر میں تو میں افطار کرتا ہوں جو میں اس ٹائم پہ کرتا ہوں، تو یا کہیں گیا ہوتا ہوں کسی ریلیٹیوز میں، یا کہیں اگر ان کا ٹائم 10 منٹ پہلے والا ہے تو کیا مجھے ویٹ کرنا چاہیے ان کے سامنے؟ آپ دیکھیں وہ آپ خود بنانا ہوگا آپ کو کہ آپ اگر ویٹ کرنا چاہیے تو کرنا چاہیے، بالکل اپنا وہ روزہ نہ توڑیں نا۔ اس کے متعلق میرے پاس کوئی حدیث نہیں ہے کہ آپ تقیہ میں آپ اپنا روزہ جلدی توڑ سکتے ہیں، تو اس لیے اپنا روزہ بچائیے کسی طریقے، کسی بہانے سے، مثلا دیر وہاں پہنچ جائیے، راستے میں رش تھا بھائی میں دیر سے پہنچا، کوئی طریقہ آپ بنا سکتے ہیں نا انسان، وہ تو ہاتھ میں ہوتا ہے۔
اچھا ہمارے پاس تو اگر یہ جو لیکن اگر بالکل اگر آپ کی زندگی خطرے میں ہے تو بالکل آپ اسی وقت افطار کیجئے بھائی. آپ امام جعفر صادق علیہ السلام نے عید کے رمضان میں عید منایا کیونکہ خلیفہ نے عید منایا. اوکے تو جی بالکل. اچھا اگر اس طرح سے کہ جس طرح سے ہمارے مطلب ریلیٹیوز جو ہیں وہ تو اس ٹائم پہ کھول رہے ہیں، اگر ہم تھوڑا سا بھی اگر لیٹ کر دیں کسی کے سامنے تو ان کے ہاں کیا وہ حدیث ہے ہمارے اہل سنت بھائی کی طرف جو کہتے ہیں مکروہ ہو گیا ہے، آپ روزہ لیٹ ہو گیا ہے، اس تو طرح کیا ان نا کے آپ پاس بہانہ بنا سکتے ہیں نا کہ آپ ادھر وقت پہ نہ پہنچے نا، آپ راستے میں آ رہے ہیں موٹر سائیکل پہ تھوڑی دیر سے پہنچے نا، آپ فون کرتے ہیں کہ بھائی مجھے کام پڑ گیا میں ذرا دیر سے پھر اکٹھے تراویح چلتے ہیں. ہاں اس طرح تو کر سکتے ہیں. ہاں بالکل. اللہ سلامت صحیح رکھے ہے. آپ. اوکے زندہ رہیں. بہت مہربانی آپ. خدا حافظ. اللہ حافظ. یا علی مدد. خدا حافظ. اوکے میرے سب بھائیوں، اب پاکستان میں الصلاۃ خیر من النوم اس کا وقت قریب ہونا چاہتا ہے، سحری کا وقت ہے، یعنی سحری کر لیں آپ لوگ. اللہم صل علی محمد وآل محمد حیدر مولا. اللہم صل علی محمد وآل محمد حیدر. اللہم صل علی محمد وآل محمد حیدر. اللہم صل علی محمد وآل اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا محمود بحق محمد ویا عالی بحق علی ویا فاطر السماوات والارضین بحق فاطمة الزہراء ویا محسن بحق الحسن ویا قدیم الاحسان بحق الحسین. نسألك ونقسمك صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ سب کا بہت شکریہ. خدا حافظ.